اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، الاسماء الحسنی کیا کون سا پڑھ رہے ہیں ہم؟ بولو۔ الملک۔ بولو زور سے۔ الملک۔ کیا ترجمہ ہے الملک کا؟ وہ بادشاہ ہے۔ وہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ ہے۔ اس کی تھوڑی سی تشریح لکھی ہے، الملک، جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل بادشاہ وہی ہے۔ اصل بادشاہ وہی ہے۔ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اسی طرح الملک کا لفظ استعمال کرنے سے یہ بھی مفہوم نکلتا ہے، یعنی الف لام لگا نا شروع میں، اس کو معرفہ بناتا ہے کہ وہ کسی خاص علاقے یا مخصوص مملکت کا نہیں بلکہ سارے جہاں کا بادشاہ ہے۔ پوری کائنات پر اس کی سلطانی و فرما روائی محیط ہے، یعنی اللہ کی بادشاہت، اللہ کی حاکمیت جو ہے وہ پوری کی پوری کس پر؟ زمین، آسمان، سمندر، ستارے، سیارے، سب چیزوں پر اللہ کی بادشاہت ہے۔ بارش ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، سارا کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پوری کائنات پر اس کی سلطانی و فرما روائی محیط ہے، یعنی پوری کائنات پر اللہ نے گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کے قبضے قدرت سے، اللہ کے کنٹرول سے کوئی چیز باہر بولو نہیں ہے۔ ہاں، ہر چیز کا وہ مالک ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ ہر چیز اس کے تصرف اور اقتدار اور حکم کے تابع ہے۔ کوئی پارت نہیں مار سکتا، ورقہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا، پتا درخت کا۔ اور اس کی حاکمیت کو محدود کرنے والی کوئی شے نہیں ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے نا آیتوں میں کہ کوئی اس کے حکم کو روک نہیں سکتا۔ اس کی حاکمیت کو کوئی چیز محدود نہیں، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کو کہ چلو تیری حاکمیت ہے، تھوڑی سی مجھے بھی دے دے، یہ علاقہ تیرا ہو گیا، میرا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کوئی لڑ نہیں سکتا اس سے کہ آدھی سلطنت آپ سے چھین لی جائے، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے ان سارے پہلوؤں کو پوری وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو پہلی آیت میں نے آپ کو کون سی پڑھائی تھی؟ آپ کو لکھ کے دی تھی آیتیں، کون سی آیت لکھ کے دی تھی؟ کوئی یاد نہیں؟ لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ لہو کا مطلب کیا ہے بھائی؟ بولو۔ اسی کی۔ لہو پڑھا ہے ترجمہ، اسی کی یا اسی کے لیے یا اس کی یا اس کے لیے، موقع محل کے مطابق لہو اس کے لیے ہے۔ ملک السماوات والارض کیا مطلب ہے؟ آسمانوں میں اور زمینوں میں بادشاہی ہے۔ بولے نکڑے، کاپی کو دیکھنا نہیں کہا۔ لہو ملک السماوات والارض کیا مطلب ہے؟ اسی کی بادشاہی ہے۔ اسی کی بادشاہی ہے زمینوں میں بھی اور آسمانوں میں بھی۔ بولو زور سے۔ اسی کی بادشاہی ہے زمینوں میں بھی اور آسمانوں میں بھی۔ ایک دفعہ میں پڑھاتا ہوں پھر آپ نے باری باری پڑھنا۔ لہو ملک السماوات والارض۔ لہو ملک السماوات والارض۔ اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں آسمانوں میں اور زمین میں۔ اور زمین میں۔ وَإِلَى اللَّهِ، وَإِلَى اللَّهِ، الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولو، طرف، آپ نے نہیں پڑھے الفاظ۔ اِلَى اللَّهِ کا مطلب کیا بنے گا؟ طرف، کس کی طرف؟ اللہ کی، تو بولو نا، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ترجع الامور۔ تمام معاملات رجوع کیے جاتے ہیں۔ زور سے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کی طرف، اللہ ہی کی طرف، اللہ ہی کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور، تمام معاملات رجوع کیے جاتے ہیں۔ رجوع کیے جاتے ہیں یا لوٹائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جانے کا مطلب ہے کہ سارے معاملات کا پیار ہی اللہ کے پاس، جو چاہتا ہے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح دوسری کون سی آیت پڑھی تھی؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ فِي الْمُلْكِ
اور نہیں ہے لہو اس کے لیے یا اس کا نہیں ہے کوئی اس کا شریکن شریک فی الملک بادشاہی میں، یعنی اللہ کا نظام، اللہ کا جو ایک کائنات کا سارا نظام اللہ پاک چلاتے ہیں نا، اس میں کوئی اس کے برابر کوئی مددگار کوئی مدد کی ضرورت اس کو نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی ساتھ ہو کہ بھائی چلو وہ بھی ساتھ کچھ کام کرواتا ہو، یہ اللہ اکیلے ہی سارا اپنے حکم سے چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، ملکوت بِيَدِهِ اس کے ہاتھ میں، بِيَدِهِ با کا ترجمہ کیا کیا بھائی؟ تو یہاں با کا ترجمہ کیا ہے؟ بِيَدِهِ ہی کا مطلب اس کے، بِيَدِهِ یاد کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو، اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، کیا ہے؟ ملکوت بادشاہی، کل شیء، کل شیء ہر چیز کی، ہر چیز، آسمان زمین جو کچھ اس کے درمیان اوپر نیچے پوری کائنات میں سارے کے سارے معاملات کی بادشاہی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ آیت اوپر لکھی ہے بِيَدِهِ، بولو بِيَدِهِ ملکوت، بولو کل شیء ہر چیز کی۔ اور دوسری کون سی آیت پڑھی؟ واللہ یحکم، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، واللہ، جتنا میں پڑھوں گا اتنا ترجمہ بتاؤ، واللہ، واو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اور اللہ، یحکم، وہ جو کرو، یحکم لا معقب، پڑھو لا معقب، اوپر دیکھو نا، لا معقب نہیں ہے کوئی نظر ثانی کرنے والا، لحکمہ اس کے فیصلے پر، جو فیصلہ اللہ نے کیا نا اس پہ کوئی نظر ثانی، نظر ثانی کا مطلب کیا ہے کہ کوئی چیک کرے اسے پہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ جیسے عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے، پھر بندہ درخواست دیتا ہے دوبارہ یار اس پہ نظر ثانی کرو، اس میں کوئی گنجائش نکالو، کوئی کسر رہ گئی ہو، کوئی مجھے ریلیف مل جائے، نظر ثانی کرو، دوبارہ چیک کرو، دیکھو اس کو۔ تو اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اس پہ کوئی نظر ثانی نہیں کرتا، اس میں کوئی کمزوری ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے فیصلے میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمزوری، کوئی خرابی نہ کوئی نظر ثانی کر سکتا ہے، نہ کسی کو کرنے کی جرت ہے، نہ کسی کو کرنے کی طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ لا معقبہ نہیں ہے کوئی نظر ثانی کرنے والا، لحکم ہی اس کے فیصلے پر، اس کے اور دوسری چیز کیا؟ وَهُوَ يُجِيرُ، وَهُوَ اور وہ پناہ دیتا ہے، اور وہ وَلَا يُجَارُ اور نہیں کوئی پناہ دے سکتا، اور نہیں کوئی پناہ دے سکتا، علیہ اس کے مقابلے میں، یعنی اللہ پناہ دیتا ہے۔ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اللہ بچانا چاہے، اللہ نے پناہ دی تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ لیکن اگر اللہ نے کوئی نقصان پہنچانا چاہا تو کوئی روک نہیں سکتا، یہی ہے کہ اس کے مقابلے میں، یعنی اللہ نے اگر کوئی سزا دینی ہے تو اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہاں سمجھ آئی کہ الملک کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام الملک، ملک، کیا؟ ملک۔ اور یہ آیات کون پڑھائے گا آپ زبانی اوپر اٹھ کے باری باری؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔